Thanks for watching. Please don't to forget like, comment and share. Mufti Mubashir Ahmad Rabbani, Islamic scholar. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پچھلے خطبہ میں اللہ وحدہ لا شریک لہ کی جلالت اور وحدانیت کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے عرض کی تھیں۔ اللہ کی توحید کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ رب العالمین کے حقوق کو سمجھتے ہی نہیں ہیں یا جان بوجھ کر نظر انداز کرتے ہیں۔
حالانکہ اللہ رب العالمین کے حقوق کی پہچان سب سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس کی مخلوق اور اس کے بندے ہیں۔ بندوں کو اپنے مالک کا حق پہچاننا سب فرائض سے اہم فریضہ ہے۔ میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا اور سنتا ہوں، بعض اوقات ایسی باتیں بیان کر جاتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین کی واضح طور پر اہانت ہوتی ہے، اور وہ بیان کرنے والے بظاہر کسی کی محبت میں ایسی باتیں کر جاتے اور یہ نہیں دیکھتے کہ ایک شخص کی محبت میں غلو کرتے ہوئے وہ اللہ کے حقوق کو کیسے روند رہے ہیں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی پامالی کیسے کر رہے۔ کل رات مجھے کسی نے ایک کلپ بھیجا، ایک خطیب تقریر کر رہا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت اور منقبت میں۔ اب اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک بندے تھے اور اللہ کی توحید پر وہ پکا ایمان رکھتے تھے۔ میں نے اللہ پاک کی توفیق سے ان کی 3 بڑی مشہور کتابیں پڑھی ہیں، غنیۃ الطالبین، الفتح الربانی اور فتوح الغیب۔ وہ ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید بہت زیادہ بیان کرتے ہیں۔ جو بندہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنی اولاد کو جمع کر کے نصیحت کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھنا، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا، اور جب بھی سوال کرنا اللہ سے کرنا، جب بھی مدد طلب کرنا اللہ سے طلب کرنا، یہ ان کی وصیت ہے ان کی اپنی اولاد کے نام۔ اور فتوح الغیب اور الفتح الربانی دونوں کتابوں کے آخر میں یہ ان کا وصیت نامہ چھپا ہوا ہے۔ وہ خطیب یہ کہہ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب معراج کرائی، جبریل امین علیہ السلام آپ کو براق پر سوار کر کے لے گئے، پھر ایک مقام ایسے آیا جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، جبریل وہاں ساتھ چھوڑ گئے۔ اب بعض لوگوں نے یہاں ایک روایت یہ بھی بنائی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ آپ مجھے یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں جی جبریل نے کہا اس سے اوپر جاؤں تو میرے پار جلتے ہیں۔ یہ بھی ایک من گڑت روایت ہے۔ بہرحال کہتے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے، اب سدرہ سے اوپر جانا تھا تو اچانک ایک خوبصورت نوجوان ظاہر ہوا۔
تو اس نے کہا، اپنا کندھا پیش کیا، آپ میرے کندھے پہ قدم رکھیں اور اوپر چڑھ جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پر قدم رکھا اور سدرہ سے اوپر چلے گئے۔ تو اللہ سے جا کر پوچھا کہ یہ نوجوان کون تھا جہاں جبریل مجھے چھوڑ گیا لیکن اس نے آ کر میری مدد کی؟ تو کہتا جی اللہ نے فرمایا کہ یہ تیری امت میں سے عبد القادر جیلانی ہے۔ یہ نیٹ پر کلپ ہے، میرے پاس بھی سیو ہے، آپ ذرا غور کریں۔ اس میں اللہ رب العالمین کی بھی توہین ہے اور نبی پاک کی بھی۔ پورے ذخیرہ حدیث میں یا قرآن کی جتنی تفسیریں مفسرین کی ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس آیت کی تفسیر میں کہیں ایسی کوئی بات آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، تابعین اعظام سے اور ائمہ محدثین رحمت اللہ علیہم اجمعین سے نہیں ملے گی۔ بھئی جس اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی، اس نے اس سفر کی ابتدا جن لفظوں سے کی ہے وہ لفظ ہی بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ کوئی بڑی اہمیت کا حامل ہے اور پروردگار کے سوا کوئی کر سکتا ہی نہیں ہے۔ مکہ سے اٹھ کر تھوڑے سے وقفے میں بیت المقدس پہنچ جانا، پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کرنا، عجائبات قدرت دیکھنا، اور وہ بھی ایک تھوڑے سے وقت میں۔ یہ آج کل کے تیز رفتار طیاروں کے اوپر بھی نہیں ہو سکتا۔ F-16 F-17 تھنڈر جیسے طیاروں پر بھی اب سوار ہو جائے نا تو تھوڑے سے وقفے میں ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آنا ان کے بس میں بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے واقعہ شروع کرنے سے پہلے جو لفظ استعمال کیے وہ پروردگار کی شان ہے، جس کے سوا ایسا خرق عادت محیر العقول کوئی کردار ادا کر سکتا ہی نہیں ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان، اس میں بڑے کمالات ہیں اللہ کے، جن میں ایک کمال یہ ہے جہاں لوگوں کی قوت اور طاقت جواب دے جاتی ہے، کوئی کام کرنے سے مخلوق عاجز آ جاتی ہے، پروردگار وہاں سے ابتدا کرتا۔ انسانی بس میں ہی کام نہیں ہوتا۔ میں کتاب و سنت سے آپ کو ایک دو مثالوں سے سمجھاتا ہوں۔ اللہ پاک کے نبیوں میں سے یونس علیہ السلام کتنے برگزیدہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو اللہ کا دین سناتے رہے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا، قوم سے کہا کہ کچھ 2 روز بعد اس بستی پر عذاب آ جائے گا، اور یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر وہاں سے نکل پڑے۔ قوم نے عذاب کے جب آثار دیکھے، ساری قوم
اکٹھی ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، عذاب ٹل جاتا ہے۔ اور یونس علیہ السلام غضب میں، غصے میں اس بستی سے نکل پڑتے ہیں۔ قرآن پاک نے یونس علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں کیا کہ اذ ذہب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ۔ اذ ذہب مغاضبا، جب غضب کی حالت میں وہ پیغمبر چل پڑے، نکل پڑے، فظن، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ان لم نقدر علیہ، ہم اس کی پکڑ نہیں کریں گے۔ اب وہ غضب کی حالت میں بستی چھوڑ کے نکلے، پھر کشتی میں سوار ہوئے، کشتی میں اور بھی مسافر ہیں، کشتی کو پانی کی موجوں نے گھیر لیا، قوم نے قرآن اندازی کی، جس کے نام کا قرآن نکلے اس کو پانی میں ڈال دو۔ یونس علیہ السلام کے نام کا قرآن نکل آیا، وہ پھینکنے کو تیار نہ ہوئے، دوبارہ قرآن اندازی کی، پھر انہی کا نام نکل آیا۔ یہ بھی مفسرین نے یونس علیہ السلام کے قصے میں ذکر کیا۔ بہرحال کشتی والوں نے سمجھا کہ کوئی غلام اپنے آقا کو ناراض کر کے آ گیا ہے اور ہماری کشتی میں بیٹھا ہے، اس کو جب تک نکالیں گے نہیں ہماری کشتی نہیں بچے گی۔ تو قرآن یونس علیہ السلام کا نکلا تو انہیں اٹھا کر پانی میں ڈال دیا۔ اب اللہ رب العالمین نے ایک مچھلی کو حکم دے رکھا ہے کہ میرا پیغمبر آ رہا ہے تو اس کو اپنے بطن میں لے جاؤ۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے لقمہ بنا لیا۔ اب آپ غور کریں ذرا، مچھلی کے پیٹ میں ایک انسان ہے، کتنی مشکل میں پھنس گیا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں بھی تاریکی، پانی کی تہوں کی تاریکی، اور راتیں بھی بیتی، کئی اندھیرے تھے جو قرآن نے ذکر کیا۔ فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں پکارا، ظلمات، ظلمت ان کی جمع ہے، عربی زبان میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے۔ کم از کم 3 اندھیرے تو تھے نا، زیادہ پتہ نہیں کتنے ہو سکتے ہیں۔ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ ہے نا، معروف، ذرا غور کرو۔ تاریکیوں میں آواز دی کہ لا الہ الا انت، کیا معنی یہاں لا الہ کا؟ اس مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا الہ اور معبود تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اگلا لفظ کیا ہے؟ سبحانک۔ یہ لا الہ الا انت کے بعد سبحانک ذکر کر کے پیغمبر نے اپنی عاجزی بیان کر دی۔ ایسی مشکل میں گرفتار پیغمبر اپنی نصرت بھی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اللہ کے سوا کوئی اور یہاں مدد کرنے والا اور مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا ہے۔ ساری دنیا اس کام سے عاجز ہے، اور یہ
صرف ایک پروردگار کا ہی کام ہے۔ تو مخلوق کی عاجزی اور اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کا تذکرہ سبحانہ کا کہہ کر بیان کر دیا ہے۔ تو جو معراج کا قصہ ہوا ہے نا، یہ بھی انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ سارا قصہ اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کی بڑی واضح دلیل ہے، کیونکہ اللہ نے اس آیت میں آگے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ میں سیر کی جو وجہ بتائی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اس پیغمبر کو اپنی آیات، اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو اللہ نے اپنی قدرت کے عجائبات دکھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جس بات کا کوئی سر پاؤں ہی نہ ہو، اور پھر جبریل کی ذمہ داری تھی کہاں تک لے جانے کی، تو جبریل کے بعد پھر غوث پاک وہاں تشریف لے آئے، جن کی ابھی ولادت باسعادت بھی نہیں ہوئی تھی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صدیاں بعد پیدا ہوئے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت پڑی اپنی امت کے ایک بندے کی مدد اور نصرت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مقام بڑا تھا کہ وہ آپ کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے وہاں پہنچ گئے، اور اللہ کے نبی اپنی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ ایسی لمبی کہانیاں چھوڑتے ہیں لوگ، غور بھی نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور ہم جو کہہ رہے ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول کی عزت اور تکریم ہے یا اہانت ہوتی ہے۔ یہ میں نے ایک مثال دی آپ کو، معاشرے میں بہت کہانیاں قصے لوگ سناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی لیے کہتا ہوں کلمے کو سمجھ کے پڑھو، کلمے کا معنی اور مفہوم جانو، اللہ رب العالمین کے مقام اور مرتبے کو سمجھو، اس کی ہیبت، اس کی قوت، طاقت، قدرت، جلال اور رعب اس کو سامنے رکھو، اور اپنی عاجزی، درماندگی، انکساری ہمیشہ اپنے سامنے رکھو، اور اللہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو سامنے رکھو۔ کلمہ ہمارا دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر، اور دوسرا حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر۔ تو رسول جس کو اللہ بناتا ہے، کیوں بناتا ہے؟ یہ رسالت ایک بڑا اہم عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اپنے آپ کوئی نبی نہیں بن سکتا، کوئی عبادت، مجاہدہ، ریاضت، مراقبہ کر کے چاہے کہ میں نبوت کے مرتبے پر چلا جاؤں، یہ محال ہے، ممکن ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنا پیغمبر اور رسول بناتا ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ فرماتا ہے اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے، کس کو رسول بنانا ہے۔ تو رسول کا چناؤ اللہ خود کرتا ہے، پیغمبر کا انتخاب اللہ کرتا ہے، بندے نہیں کرتے۔ نہ خود بندہ عبادتیں کر کے نبوت پر جاتا ہے،
قطعاً ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا اس دنیا میں بڑے بڑے عبادت گزار ہوئے ہیں اور ہیں اور آئندہ بھی آتے رہیں گے، تو کیا وہ سارے نبی بن جائیں گے؟ نہیں. نبی اور رسول وہی ہے جس کو اللہ منتخب کرتا ہے. اس لیے کلمے کا جز دوسرا جو ہے نا، اس میں ہے محمد رسول اللہ. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. آپ کی رسالت کی نسبت اللہ کی ذات کے ساتھ کی گئی ہے. آپ لوگوں کے بنائے ہوئے پیغمبر نہیں ہیں، آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. اللہ کیوں بھیجتا ہے نبی، رسول کیوں بھیجتا ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور دوسری جگہ ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. رسول بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے لیطاع باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ اس رسول کی بات مانی جائے. اور رسول کی بات ماننا اللہ کی بات ماننا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کا ہی پیغام آگے پہنچاتا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی بات مانی تو یقیناً اس نے اللہ کی بات مان لی. اس لیے کہ اللہ کا پیغمبر اللہ کے حکم اور اس کے پیغامات اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے. تو وہ حقیقت میں اللہ کا حکم ہوتا ہے جو نبی بیان کرتا ہے. تو اس لیے نبی کی منزلت پر کوئی امتی نہیں پہنچ سکتا. پھر اللہ نے جو اس امت کو نبی دیا، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ اللہ نے ساری کائنات سے زیادہ بنایا. تو جب آپ کا مقام اور مرتبہ سب سے زیادہ اللہ نے رکھا، تو پھر آپ کی بات کا مرتبہ بھی تو سب سے زیادہ ہونا چاہیے نا. نبی جو کہہ دیں اس کے مقابلے میں تو کسی کی بات کی اتھارٹی اور کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہو سکتی ہے. بہت سارے لوگ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی حدیث، آپ کے ارشادات، آپ کی سیرت، آپ کا اسوہ سامنے آتا ہے، اور مقابلے میں ہمارے قبیلے کی بات، ماں باپ کی بات، برادری کی رسمیں، علماء کے فتوے، مفتیوں کے بنائے ہوئے مسائل ایک طرف ہوں اور نبی پاک کی باتیں ایک طرف ہوں، تو جو ہمارا عملی رویہ ہے وہ بڑا خطرناک ہے. رسول کی بات کو ہم لوگ وہ اہمیت نہیں دیتے جو اپنے قبیلے کی رسموں کو اہمیت دیتے ہیں، جو اپنے بزرگوں کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں، جو اہمیت ہم اپنی جماعت کے مولوی اور مفتی کو دیتے ہیں. پیغمبر کا صرف نام اور اس کی عظمت کے گن گاتے ہیں، بات ماننے کی باری آتی ہے پرواہ ہی نہیں کرتے. عمومی طور پر آپ مسلم معاشرے میں دیکھیں، خوشی کا کوئی موقع دیکھ لیں، شادی بیاہ کا کوئی موقع دیکھ لیں، پھر اس پہ غور کریں کہ یہ مسلمان ہو کر جو کام ہم کر رہے ہیں، کیا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایسے کام کیے یا ان کی طرف کوئی رہنمائی کی ہے؟ بڑی
بڑی بڑی ہندوؤں اور کھتریوں والی رسمیں ہم اپنی شادیوں پہ کر جاتے ہیں، جس کی اسلام نفی کرتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ابو داود میں اور مسند احمد میں حدیث، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس بندے نے کسی بھی قوم کی نقالی کی، ان کی مشابہت اختیار کی، کسی قوم کا خاص لباس اور ان کا شعار ہے اس کو اپنا لیا، آپ نے فرمایا فَهُوَ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہے۔ تو اب ہندوؤں والی رسمیں کر کے، کھتریوں والے کام کر کے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اور آپ کی سنت پر ہوتے ہیں؟ غور کرنا چاہیے کہ اب ہم جو کرتے ہیں کیا ہم کلمے کا جو دوسرا حصہ ادا کرتے ہیں اس کے تقاضے کے مطابق؟ زبان پہ تو ہے نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت پیغمبر کی بات ہو تو کسی خطیب کو سن لو، ہر خطیب نبی علیہ السلام کی عظمت کو بہت بیان کرے گا، بلکہ وہ خطیبوں کے بھی معاملات جب اپنے ذاتی آتے ہیں وہ بھی رسول پاک کو بھولے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ میرا ایک مقتدی تھا سکیم موڑ، بزرگ تھے، 5 وقت کی نماز پہلی صف میں آ کے پڑھنے والے، تو مجھ سے انہوں نے وعدہ لیا کہ میری بیٹی کی شادی ہے، نکاح آپ نے پڑھانا ہے، تو میں نے ہاں کر دی، یہی سمجھ کر پکا نمازی ہمارا ساتھی ہے، 5 وقت کی نماز پہلی صف میں جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے آ کے پڑھتا ہے، تو گھر کا ماحول بھی ایسا ہی ہوگا۔ حضرت حاجی صاحب جو کردار مسجد میں ادا کرتے ہیں گھر میں بھی کرتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اقبال ٹاؤن میں جہاں بندو خان والا کا ہوٹل ہے اس کے ساتھ پیچھے شادی ہال، گراؤنڈ کے سامنے، میں وہاں گیا، میرے جاتے ہی بارات آ گئی، اور سوائے حاجی صاحب کی وہ ماشاءاللہ داڑھی کے سوا کوئی کہیں اسلام والا عمل نظر نہیں آ رہا تھا۔ نوجوان بچیاں بے پرد، بال کھولے ہوئے، دوپٹہ بھی نہیں ہے، ایک نا شرعی حجاب، دوپٹہ بھی نہیں ہے۔ بارات والی بھی اسی طرح ہی، وہ آگے استقبال میں عورتیں کھڑی، دلہا آ رہے ہیں اور مرد آ رہے ہیں، مذاق ہنسی جو رواج ہیں معاشرے کے۔ میں نے حاجی صاحب کو علیحدہ بلایا، میں نے کہا حاجی صاحب آپ کی دعوت میں آ گیا، لیکن ایسی شادی میں میرے جیسا آدمی نہیں بیٹھ سکتا۔ تو شادی حال والوں نے مولوی صاحب رکھے ہوتے نکاح پڑھانے والے، اس کو فیس دو، نکاح پڑھوا لو۔ میں وہاں سے واپس آ گئی۔ اس طرح کے حالات ہوتے ہیں۔ اب اسلام تو ہمیں اپنی نظروں کی حفاظت کا حکم دیتا، عورتوں کو شرعی لباس پہننے کا حکم دیتا، عورت کو بھی حکم دیتا ہے وہ بھی نگاہ پست رکھے، مرد کو بھی حکم دیتا ہے وہ بھی نگاہ پست رکھے۔ شادیوں میں مخلوط ماحول، مرد عورتیں کٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے، بے پردگی انتہا درجے کی، غیر مردوں کے ساتھ سلام دعا مصافحے، اور پھر یہ جو اوپر ویڈیو کی بیماری ہے، دلہے نے ابھی دلہن کی شکل نہیں دیکھی ہوتی تو ویڈیو بنانے والا پہلے آ کے دیکھ لیتا کیمرے کی آنکھ سے، اور بڑے پیسے دے کر اسپیشل ویڈیو والے کو بلا کر لاتے کہ ہماری شادی کی ساری ریکارڈنگ کرنی۔ اور اب تو وہ ماشاءاللہ جہاز آ گئے، ڈرون، اور کوئی پردے والی بھی چلی گئی ہو تو اس کو بھی پتہ نہیں لگتا، اس کی بھی ویڈیو بن جاتی۔ اتنی بے دردی کے ساتھ ہم اپنے نبی کی تعلیمات کا مذاق کرتے، پھر روتے ہیں جی کافر ہمارے پیغمبر کے خاکے بناتے۔
وہ تو کافر ہی ہیں، انہوں نے تو دشمنی کرنی ہے۔ ہم نے بھی کبھی سوچا ہے کہ ہم کلمہ پڑھ کے اپنے نبی کی سیرت کے ساتھ اور پیغمبر کے اسوے کے ساتھ کیا استہزار مذاق کرتے ہیں؟ تصویریں بنوا کے اپنی عورتوں کی پھر فیس بھی نکال کر دیں گے۔ یہ لے آپ نے بہت اچھی ویڈیو بنائی ہے میری بیگم کی، یہ اس کا ہدیہ ہے۔ باتیں کڑوی ہیں لیکن آپ غور کریں، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کا معنی کیا ہے؟ اسلام قبول کرنے والا، فرما بردار۔ تو یہ لفظ ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے ہمارے اوپر فٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی، جس نے پیغمبر کی بات مان لی اس نے اللہ کی مانی، اور جس نے پیغمبر کی بات نہیں مانی، تولا، منہ پھیر لیا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے آپ پریشان نہ ہو، ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگران نہیں بنایا، آپ کا کام دعوت دینا ہے، پہنچانا ہے، حساب ان کا ہمارے ساتھ۔ اور پیغمبر کے امر کی مخالفت، یا بندے کو فتنہ آتا ہے، بڑی آزمائشوں میں ڈوب جاتا ہے، یا اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لوگوں کو پیغمبر کے امر کی، حکم کی مخالفت کرنے سے ڈرنا چاہیے، کہیں مخالفت کی وجہ سے ان تصیبہم فتنۃ، کوئی بڑی آزمائش آ جائے گی، اور عذاب علیم، یا دردناک عذاب آئے گا۔ آپ دیکھیں اب ہم آزمائشوں میں گرفتار ہیں یا نہیں ہیں؟ دن بدن ہمارے حالات ابتری کی طرف جا رہے ہیں۔ کسی شعبے میں بھی آپ غور کر لیں، خیر کی بجائے شر زیادہ پھوٹ رہا ہے۔ خواہ وہ تجارت کے معاملات ہوں، عدالتوں کے معاملات ہوں، حاکموں اور عوام کے اندرونی معاملات ہوں، ملک کے داخلی مسائل کے ساتھ خارجی مسائل ہوں، کسی شعبے میں بھی آپ غور کریں کہ ہم تنزلی اور پستی کی طرف جا رہے ہیں یا رفعت اور بلندی کی طرف جا رہے ہیں؟ دن بدن امت تنزلی کی طرف نیچے گرتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے، ہم نام کے رجسٹرڈ مسلمان رہ گئے۔ رجسٹرڈ اس لیے کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے نا، باپ دادا بھی مسلمان ہیں، خاندان کنبہ قبیلہ بھی مسلمان ہے، اسلام کا ٹھپا لگا ہوا ہے ہمارے اوپر، لیکن ہم اندر سے مسلمان نہیں ہیں۔ جو مسلمان ہوتا ہے وہ اپنے نبی کی محبت میں، اپنے نبی کی فرما برداری میں ڈوبا ہوتا ہے۔ اس سے کسی موقع پر پیغمبر کے حکم کی مخالفت ہو جائے بے چین ہو جاتا ہے، جب تک اس کو یہ یقین نہ آ جائے کہ میرے گناہ کی معافی نہیں ہوئی، مضطرب رہتا ہے، اور معافی لے کر ہی، غلطی کا ازالہ کر کے ہی خوش ہوتا ہے۔ اور ہم ڈٹائی سے غلطی کرتے ہیں، ایک گناہ کر لیا، پتہ بھی لگ گیا گناہ کیا، چھوڑتے نہیں ہیں، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں اور اس کو حقیر سمجھتے۔ ایک عورت کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحیح مسلم حدیث کی کتاب بخاری کے بعد کتاب الحدود، بی بی سے غلطی ہوئی، زناکاری کر بیٹھی،
اب ہمارے ہاں آپ دیکھیں مسلمان عورتیں، یہ موبائل نے بچیوں کا بیڑا غرق کیا ہوا۔ ہم تو لے کر دے دیتے ہیں نا، چلو کورونا کا دور ہے، سکول اور کالج جا نہیں سکتی تو گھر میں ہی آن لائن کلاسیں ہو رہی ہیں، اور ماں باپ بے فکر ہو کے موبائل دے کے اپنے کاموں میں، اب پتہ نہیں وہ آن لائن کہاں کلاس لے رہی ہے۔ اور اتنی بے حیائی عام ہے، کئی عورتوں نے تو برقعے کی آڑ میں آ کر زناکاری پھیلائی ہوئی ہے۔ کئی مرتبہ رات کو جانے کا اتفاق ہوتا ہے باہر، کئی اس ہمارے اقبال ٹاؤن اور اس حلقے میں کئی ایسے سٹاپ ہیں جہاں عورتیں برقعے میں کھڑی ہوتی ہیں بدکاری کے لیے۔ میں ایک دفعہ اپنے بچوں کے ساتھ گیا ایک جگہ پہ، اسی اقبال ٹاؤن میں، یہ سکیم موڑ سے آصف بلاک کے درمیان، بیگم بچے ساتھ تھے، ایک خاتون گاڑی کی طرف دیکھے جا رہی۔ میں نے گھر والوں سے کہا یہ عورت ٹھیک نہیں ہے اور تجربہ کرواتا ہوں آپ کو۔ ہم نے گاڑی وہاں سے آگے ٹرن کر کے یو ٹرن لے کے میں دوسری طرف چلا گیا، وہ سٹاپ پہ آ کے پھر ادھر کھڑی ہوگی۔ یعنی پردے کے اندر اسلام کے نام پر مسلمان کہلانے والی عورت فحاشی پھیلا رہی۔ اب اس پر ہم نہیں بات کرتے کیا اور اس کا کیا مقصد ہے، وہ مجبور ہے، کس کام سے ہے، لوگ طویلیں کرتے ہیں، میں اور بات کر رہا ہوں۔ ہمیں پتہ بھی ہے گناہ ہے لیکن چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اور نبی پاک کے دور میں کتنا پاک باز معاشرہ تھا، غلطی ہو جاتی ہے، عورت سے گناہ ہو گیا، اللہ اکبر، گناہ کے بعد احساس ہوا غلطی کا اور بڑی پریشان ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے زنا ہو گیا، اقم علی الحد وطہرنی، اس گناہ کی جو حد ہے نا، سزا مقرر، وہ میرے اوپر لگاؤ، وطہرنی، مجھے اس گناہ سے اچھی طرح پاک اور صاف کر دو۔ ابھی اس عورت کا اور نبی پاک کا معاملہ تھا، درمیان میں اور کسی بندے کو نہیں پتا۔ فرمایا بی بی چلی جا، بچہ پیدا ہوا پھر میرے پاس آنا، بہت بڑی بات ہے۔ ہم تو حلال کے بچے نہیں پیدا ہونے دیتے، پیدا ہو بھی ہونے کی صورت بھی ہو تو مارنے کی سوچتے، بچی کو طلاق ہو گئی ہے بارشن کروا دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے بتایا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، فرمایا بچہ پیدا ہوا تو پھر آنا۔ جس کو بچہ پیدا ہو گیا، بچے کو اٹھا کر لے آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بچے کی ولادت ہو چکی ہے، اقم علی الحد وطہرنی، مجھے حد لگاؤ اور مجھے گناہ سے پاک کرو۔ پھر فرمایا بی بی چلی جا۔ اب ٹال رہے ہیں، پردہ ڈال رہے ہیں اس پر، لیکن اس کو اندر احساس ندامت جو ہے نا گناہ کا، وہ تڑپائے جا رہا ہے۔ فرمایا جب یہ بچہ روٹی کھانے لگے گا پھر آنا میرے پاس۔ مسلم کی حدیث میں ہے 4 مہینے کے اندر اس عورت نے بچے کو روٹی کھانا سکھا دی، 4 مہینے کے اندر۔ ہمارے بچے 2 2.5 سال 3 سال کے فیڈر ہی جان چھوڑتے۔ 4 ماہ کا ہوا، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا ہوا ہے، چبا رہا ہے اپنے ہونٹوں کے ساتھ۔ اور تو اللہ کے نبی کے پاس آ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ بچہ میرا روٹی کھانے لگ گیا ہے، اب تو میرے اوپر حد لگا دو اور مجھے گناہ سے پاک کر دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو بلا کر فرمایا اس عورت کے کپڑے کس کے اس کے اوپر باندھے جائیں اور گڑھا کھودو زمین میں، شادی شدہ تھی۔ آپ نے فرمایا اس کو رجم کرو، پتھر مارو اس کو، جو اسلام میں شادی شدہ زانی کی سزا ہے، اور سب کا قوموں میں بھی یہی تھی۔ پتھر مارے جا رہے ہیں، ایک پتھر لگا، خون نکلا نا، بڑا فوارے کی صورت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر گرا۔ جب خون کے چھینٹے ان کے کپڑوں پہ پڑے تو اس عورت کو کوسنے لگ گئے کہ خود تو دنیا سے جا ہی رہی ہے تو میرے کپڑے بھی خراب کر گئی۔ آپ نے فرمایا مہلن یا خالد، خالد رک جا، اس عورت کو برا نہ کہہ، لقد تابت توبتن لو قسمت لأہل المدینہ لوسعتہم، اس بی بی نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اس کی توبہ اگر مدینے والوں پر تقسیم کر دو، سارے مدینے والوں کو اس بی بی کی توبہ کافی ہو جائے۔ ایک حدیث کے الفاظ میں یہ ہے لقد تابت توبتن لو تابها صاحب مقص لغفر له، اس بی بی نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر ٹیکس اور چنگی لینے والے بھی توبہ کریں اللہ ان کی بھی قبول کر لے۔ آپ غور فرمائیں، صحابہ کے زمانے میں کسی سے غلطی ہو جاتی تو غلطی کی معافی میں کتنا بے چین ہوتا تھا، اور ہم ڈٹائی سے غلطیاں کرتے جاتے ہیں، رجوع کرنے کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ تو کہاں ہمارے اوپر سے پریشانیاں اور مشکلات اور وبائیں اور بیماریاں جو ہے نا ان کا خاتمہ ہو، جانتے بوجھتے نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے، دل بھی بتا رہا ہوتا ہے، والاسم ما حاق فی نفسک، گناہ جو تیرے اندر کھٹکتا ہے نا وہ ہے، دل بھی چوکے لگا رہا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے، اس کے باوجود ڈٹائی کے ساتھ گناہ کرتے۔ جب قوموں کی یہ حالت ہو جائے، پیغمبر کی نافرمان ہو جائے، پھر اللہ کی پکڑ کئی صورتوں میں آتی ہے۔ ابھی تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے، آپ کی دعا کی برکت سے اس امت پر وہ وبال نہیں آیا جو پہلی امتوں پر آئے تھے، یعنی یک لخت اللہ کا عذاب آئے اور ساری امت کو تباہ کر دیا جائے۔ آپ نے اللہ سے دعا مانگی تھی، یا اللہ جیسے آسمانوں سے پہلی قوموں پر عذاب آئے اور وہ قومیں ملیا میٹ ہو گئیں، یا زمین کے اندر سے عذاب نکلا تو ملیا میٹ ہوئیں، میری امت کو اس سے بچانا۔ یہ قرآن میں ہے نا، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم، کہہ دیجئے وہ اللہ اس بات پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے تمہارے اوپر سے عذاب نازل کرے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب لے آئے۔ اس آیت کی تفسیر کوئی اٹھا کر دیکھ لے تو اوپر سے عذاب آنے والی شکل اور نیچے سے جس سے پوری امت تباہ ہو، وہ آج تلک نہیں آئی۔ یہ نبی پاک کی دعا کا نتیجہ ہے، وگرنہ جس طرح کے ہمارے حالات ہیں، جس طرح کی ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، جس طرح کے ہمارے گھروں کے اندر بگاڑ اور فسادات ہیں، رحم والی صورت بظاہر نظر نہیں آتی۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کلمہ پڑھا ہے، آپ کو اپنا نبی مان لیا ہے، تو نبی ماننے کا مطلب ہے اپنے نبی کی پوری فرما برداری کیجیے۔
نافرمانیوں سے بچا جائے، گناہوں سے دور رہا جائے، اور جب تک دل کے اندر برائی اور گناہ کے ساتھ نفرت پیدا نہیں ہوتی اتنی دیر تک ہم برائیوں سے بچیں گے نہیں۔ صحابہ کرام کی صفت اللہ نے بیان کی، وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ کہتا ہے کَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، صحابہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تمہاری طرف کفر، فسق، بد عملی، عصیان، نافرمانی یہ ناپسندیدہ بنا دی گئی۔ وہ کفر سے، معصیت سے اور فسق سے نفرت کرتے تھے، اور ایمان کو اللہ نے ان کے دلوں کی زینت بنایا تھا۔ اس سے پہلے وَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان کو اللہ نے تمہارے نزدیک محبوب بنایا اور تمہارے دلوں کی زینت بنا دی۔ تو ایمان سے، اسلام کے احکامات سے محبت اور کفر، فسق، بدعملی، نافرمانی، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، جب تک اس سے نفرت نہیں کرو گے تو گناہوں سے نہیں بچو گے۔ تو گناہوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے گناہ سے نفرت کی جائے، برے کام سے نفرت کی جائے، بری عادات سے نفرت کی جائے۔ جب نفرت کرنے لگو گے تو یہ چیزوں کے قریب بھی نہیں جاؤ گے۔ اللہ پاک کفر، فسق، شرک، معصیت اور نافرمانیاں ان سے ہمارے اندر نفرت پیدا کر دے، اور ایمان، اسلام، اللہ اور اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اور اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں کی زینت بنا دے۔ یا اللہ حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔